کیپٹن خاور کی موٹر سائیکل گرانڈ ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ وہ اسے پورچ تک دھکیلتا لے گیا، پھر ایک کنارے کھڑی کر کے ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کے چیف آفیسر ایکس2 نے اسے اطلاع دی تھی کہ کیپٹن جعفری گرانڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 16 میں مقیم ہے۔ اس نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ ہر حال میں جعفری سے رابطہ قائم رکھے۔ 16ویں کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے بند دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے آواز آئی۔ خاور۔ دوسرے ہی لمحے میں اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ جعفری سامنے کھڑا تھا، لیکن خاور اسے پہلی نظر میں نہیں پہچان سکا، کیونکہ اس نے اپنی گھنی مونچھیں صاف کرا دی تھی اور پہلے کی نسبت کم عمر نظر آنے لگا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ جعفری نے حیرت ظاہر کی۔ ایکس2 کی عنایت۔ خاور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتا ہوا بولا۔ وہ چند لمحے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جعفری نے کہا، ایکس2 یقیناً کوئی بھوت ہے۔ یہ جملہ ہم اتنی بار دہرا چکے ہیں کہ اب اس میں کوئی جاذبیت نہیں رہ گئی۔ کیپٹن خاور نے خشک لہجے میں کہا، وہ بھوت ہو یا نہ ہو، لیکن اسے اس کی خبر بھی رہتی ہے کہ ہم نے دن بھر میں کتنے سانس لیے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھو۔ جعفری نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جعفری بری طرح بڑا بیٹھا تھا۔ اس نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ جب وہ کہہ چکا تو خاور نے اس کے مکان میں اپنی کارگزاریوں کا تذکرہ چھیڑ دیا اور یہ بھی پوچھا آخر والٹن ایکس2 سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ خدا جانے۔ جعفری برا سا منہ بنا کر بولا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے یہ پھندا اپنی گردن میں ڈالا ہے۔ دفعتاً میز پر رکھے ہوئے فون کا بزر چیخ اٹھا۔ دیکھو کون ہے؟ جعفری نے فون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیپٹن خاور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والی ہوٹل کے ایکسچینج کی لڑکی تھی۔ کیا 16ویں کمرے میں کوئی مسٹر خاور ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں خاور ہی بول رہا ہوں۔ دیکھیے، ہولڈ آن کیجیے، آپ کی کال ہے۔ خاور جعفری کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے پلکیں جھپکاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی، کون ہے؟ خاور۔ ایکس2۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم وہاں پہنچ گئے نا؟ جی ہاں جناب۔ کوئی خاص بات؟ ایکس2 نے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ کیپٹن جعفری نے اپنی مونچھیں صاف کرا دی ہیں۔ ایکس2 کی آواز میں غصیلا پن تھا۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ آدمی تمہارا تعاقب کرتے ہوئے گرانڈ ہوٹل تک آئے ہیں؟ اوہ! کیپٹن خاور کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ اور وہ دونوں اس وقت بھی ڈائننگ ہال میں تمہارے منتظر ہیں۔ کچھ دیر قبل ان میں سے ایک 16ویں کمرے کے دروازے پر بھی کھڑا رہا تھا۔ سنو، کیپٹن جعفری کی زندگی خطرے میں ہے۔ چند نامعلوم آدمیوں کو شبہ ہے کہ والٹن نے اسے کوئی خاص بات بتائی ہے، وہ بات جس کا اعلان وہ پسند نہیں کرتے۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیپٹن خاور نے پوچھا۔ تم اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلو گے جب تک میں تمہیں دوبارہ فون نہ کروں۔ دروازہ اندر سے بند رکھنا۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا، کیپٹن خاور نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ خاور بھی ریسیور رکھ کر جعفری کی طرف مڑا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تم واقعی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ کیوں؟ خاور نے اپنی اور ایکس2 کی گفتگو دہرائی۔ ایک کپتان صاحب، جعفری نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان لوگوں کے ڈر سے یہاں چھپا بیٹھا ہوں؟ خاور نے کوئی جواب نہ دیا۔ جعفری بولتا رہا، میں یہ سب کچھ ایکس2 کی ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں۔ وہ نہیں چاہتا کہ پولیس مجھ تک پہنچے، اور یہ بات تو مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے کہ وہ مجھے پولیس کے علاوہ کسی دوسری پارٹی سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ڈرپوک ہو، خاور بولا۔ میں نے تو تمہیں ایک نئی بات بتائی ہے اور تمہیں خود اعتراف ہے کہ یہ اطلاع تمہارے لیے بالکل نئی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ والٹن ایکس2 سے کیوں ملنا چاہتا ہے، اور ایکس2 اس سے واقف ہونے کے باوجود بھی کیوں نہ ملا۔ جعفری نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کمرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ عمران اور اس کی دوست روشی گرانڈ ہوٹل کی ایک میز پر بیٹھے بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ روشی کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے دوربین گلیلیو نے بنائی تھی، اور عمران کہہ رہا تھا نہیں، دنیا کی سب سے پہلی دوربین گرداسپور کے شیخ چتانی نے بنائی تھی۔ بات بڑھ گئی۔ روشی میز پر غصہ مار کر بولی، تم ہمیشہ کے تنگ نظر ہو۔ جہاں مغرب نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، تم نے نعرہ لگایا کہ واہ، یہ تو صدیوں پہلے کسی مسلمان نے بغداد میں بنا لی تھی، یہ کیا لغویت ہے۔ میں گرداسپور کی بات کر رہا ہوں، جہاں بہت اچھا گڑ بنایا جاتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے انگلینڈ یا امریکہ والے اتنا اچھا گڑ نہیں بنا سکتے۔ مت بکواس کرو، میں نہیں جانتی گڑ کسے کہتے ہیں۔ یہ لو، جب تم نہیں جانتی تو بیچارے انگلینڈ یا امریکہ والے کیا جانتے ہوں گے۔ اگر انہوں نے 200-400 سال بعد گڑ بنا لیا تو یہی سمجھیں کہ گڑ ہماری ایجاد ہے۔
بھائی واہ، اور اگر اس وقت کوئی یہ کہے گا کہ 400 سال پہلے ہی گرداسپور والے گڑ بنانا جانتے تھے تو تم جیسی کسی تنگ نظر عورت کو تاؤ آ جائے گا۔ گڑ کیا چیز ہے؟ روشی جنجلا کر بولی۔ بہت بڑی چیز ہے، عمران سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا۔ یہ گفتگو اونچی آواز میں ہو رہی تھی، دونوں سنجیدہ تھے، اس لیے کرب و جوار کی میزوں کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بتاؤ نا کیا چیز ہے؟ روشی نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے چھوڑو بھی اسے، کوئی دوسری بات کرو۔ نہیں، دوسری بات نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ گڑ؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ کس طرح سمجھاؤں؟ کسی دن دکھا دوں گا۔ ساتھ ہی عمران نے روشی کو کچھ اشارہ بھی کیا اور روشی یک رخت خاموش ہو گئی۔ اچھا تم یہی انتظار کرو، میں ابھی گڑ لا رہا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ روشی وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرہ نمبر 16 کے فون کا بزر پھر چیخا۔ اس بار جعفری نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کمرہ نمبر 16، ایکسچینج کی لڑکی کی آواز تھی۔ یس پلیز، ہولڈ آن کیجئے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں جعفری نے X2 کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، جعفری تم فوراً کمرہ چھوڑ دو، وہ خالی ہے اور اس کی بکنگ مسٹر طاہر کے نام سے ہو گئی ہے، خاور سے کہو وہ وہیں ٹھہرے، جلدی کرو۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تم یہیں ٹھہرو گے؟ میں کمرہ نمبر 27 میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا X2؟ ہاں وہی۔ کیا مصیبت ہے؟ یار ہمیں ایسے آفیسر پر فخر کرنا چاہیے جو 24 گھنٹے جا کر ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اچھا میں چلا، جعفری نے کہا اور باہر نکل گیا۔ سنسان راہداری میں اس کے قدموں کی آواز گونجتی رہی۔ کیپٹن خاور نے دروازہ نہیں بند کیا۔ اس نے اپنے پائپ میں تمباکو بڑی اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر پائپ کے ہلکے کش لینے لگا۔ بمشکل تمام 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک اجنبی کمرے میں درانہ گھستا چلا آیا اور اس نے خاور کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ اس حرکت کے خلاف احتجاج کر سکتا۔ خاور کی نظر اپنی طرف اٹھتے ہوئے ریوالور کی طرف تھی۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے بھی کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جعفری کہاں ہے؟ ریوالور والے نے گھبرا کر پوچھا۔ جعفری؟ کیپٹن خاور نے حیرت ظاہر کی، پھر جلدی سے بولا، او تو آپ لوگ بھی کیپٹن جعفری کی تلاش میں ہیں؟ ہاں، لیکن تم کون ہو اور کل صبح اس کے مکان میں کیا کر رہے تھے؟ تم پوچھنے والے کون ہو؟ خاور نے بروفختی کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ تم ریوالور لیے ہوئے کسے دھمکا رہے ہو؟ اسے تو جیب ہی میں رکھو، میں ان چیزوں کی ذرا کم پرواہ کرتا ہوں۔ جعفری کہاں ہے؟ کچھ دیر پہلے وہ اسی کمرے میں تھا، ریوالور والے نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے بھی یہی اطلاع ملی تھی کہ جعفری یہاں ہے، لیکن کیا لیکن یہی کہ وہ یہاں نہیں ہے، خاور نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر یہاں کون تھا جس نے اندر سے دروازہ کھولا تھا؟ میرے دوست، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، خاور نے نرم آواز میں کہا۔ میں نے یہی سمجھ کر دروازے پر دستک دی تھی کہ جعفری یہاں موجود ہے، لیکن اندر سے جواب نہ ملنے پر میں نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔ پھر تم اتنی دیر سے یہاں کیا کر رہے تھے؟ انتظار، اس کی واپسی کا انتظار، مگر پھر سوچتا ہوں کہ وہ آخر دروازے کو مقفل کر کے کیوں نہیں گیا۔ ریوالور والے کی آنکھوں میں الجھن کے سار نظر آنے لگے۔ اس نے پوچھا، تمہیں جعفری کی تلاش کیوں ہے؟ وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون پر مطلع کیا تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں کل صبح اس کے گھر پہنچا مگر وہاں اس کے علاوہ اور کوئی تھا جس نے مجھ پر فائر کر دیا۔ دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تم میں سے ہی کوئی رہا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یا تو مجھے اس کا قصور بتاؤ یا اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ہم باز آ گئے اپنی حرکتوں سے، اجنبی نے ریوالور کو جیب میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آؤ ہم سب مل کر اسے تلاش کریں، اسی میں اس کی بلائی ہے۔ لیکن تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے اس پر یا تم پر فائر کیا ہوگا۔ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے، خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ خود ہی حماقتیں کر رہا ہے، اگر اسے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوا تھا تو اسے سیدھے میرے گھر آنا چاہیے تھا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کس کماش کا آدمی ہوں، اسے میری صلاحیتوں کا بھی علم ہے۔ اچھا فرض کرو وہ آ جاتا تمہارے پاس تو تم کیا کرتے؟ اسی صورت میں تمہیں قدر و عافیت معلوم ہوتی جب وہ میرے گھر میں پناہ لیتا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں بھی فوج کا ایک پینشن یافتہ آفیسر ہوں، خاور نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اور جعفری بہت دنوں تک ساتھ رہے ہیں، تب تو تم پر لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے، ریوالور والا خشک لہجے میں بولا۔ کیوں؟ دفعتاً خاور گرایا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں نے لعنت یوں بھیجی ہے کہ تم پینشن یافتہ ہوتے ہوئے بھی سرکاری کام میں روڑے اٹکا رہے ہو، ریوالور والے نے کہا۔ سرکاری کام؟
خاور نے چونک کر پوچھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے جو 100% بناوٹی تھے۔ ریوالور والے نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر خاور کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لیتے وقت خاور کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کارڈ پہ تحریر تھا ST بھٹی، انسپیکٹر آف CID۔ انسپیکٹر صاحب، خاور نے کپاتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ جعفری ہی نے اس انگریز کو قتل کیا ہوگا؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ریوالور والے نے لاپرواہی سے کہا۔ چند لمحے خاور کو گھورتا رہا، پھر بولا، کیپٹن خاور، تم محکمے کی مدد کر سکتے ہو۔ انسپیکٹر صاحب، میں ہر طرح سے تیار ہوں، جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا۔ فی الحال مجھے جعفری کا پتہ دو۔ اب ٹھہریے، میں بتاتا ہوں۔ خاور کچھ سوچتا ہوا بڑبڑانے لگا، نہیں، وہاں بھی نہیں، ارشاد ڈرپوک آدمی ہے، وہ وہاں بھی نہ ہوگا، اور اوہو جولی۔ خاور دفعتاً اچھل پڑا اور ریوالور والے کی طرف شرارت انگیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ تو بتاؤ نا، ریوالور والے نے جھنجھلا کر کہا۔ دیکھیے، اب وہ جولی کے علاوہ اور کسی کے یہاں نہ مل سکے گا۔ جولی اس کی داشتہ ہے، ڈیکن اسٹریٹ کے 11ویں مکان میں رہتی ہے۔ کیا تم وہاں تک ہمارے ساتھ چل سکو گے؟ کیوں نہیں مسٹر بٹی، ضرور بالضرور۔ اگر جعفری اس انگریز کا قاتل ہے تو میں جعفری کو پھانسی کے تختے ہی پر دیکھنا پسند کروں گا۔ مجھے ایسے لوگوں سے بڑی نفرت ہے جو قانون کا احترام کرنا نہ جانتے ہوں۔ اچھا تو آؤ۔ ریوالور والے نے ہاتھ ہلا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ تینوں کمرے سے راہداری میں آگئے اور خاور سب سے پہلے باہر نکلا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سایہ وہاں سے ہٹ کر برابر والے کمرے میں چلا گیا ہو، لیکن اسے وہم سے زیادہ اہمیت نہ تھی۔ وہ سوچنے لگا، اگر وہ کوئی آدمی تھا تو اس سے اتنے پھرتیلے پن کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال راہداری طے کر کے زینوں کی طرف جاتے وقت خاور یہ سوچ رہا تھا کہ اسے جولی کے گھر پہنچ کر کیا کرنا ہوگا۔ جولیانا فٹس واٹر دراصل کیپٹن جعفری ہی کی طرح محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کی ایک رکن تھی۔ خاور نے یہ سب کچھ کر ڈالا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ ایکسٹو اسے پسند بھی کرے گا یا نہیں۔ ویسے اسے یقین تھا کہ اس وقت بھی ایکسٹو 1000 آنکھوں سے اس کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ وہ گرانڈ ہوٹل سے باہر آ کر ایک کار کی طرف بڑھے۔ یہاں میری موٹر سائیکل موجود ہے، خاور بولا۔ اسے یہیں رہنے دو، ریوالور والا مسکرایا، میں تمہیں یہیں پہنچا دوں گا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ خاور اگلی سیٹ پر ریوالور والے کے برابر بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی پچھلی سیٹ پر پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ ریوالور والے نے کار سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خاور نے کہا، یہ کدھر جا رہے ہو؟ ڈیکن اسٹریٹ کی طرف چلو نا۔ نہیں، پہلے میں تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جاؤں گا۔ کیوں؟ تمہارے بیان کے لیے۔ میرا وقت نہ برباد کرو، کیپٹن خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا جتنا تمہیں بتا چکا ہوں، بس اتنے ہی کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ ریوالور والے نے کہا، ہمارا چیف باضابطہ کارروائی چاہتا ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ تمہاری مرضی، خاور نے بے دلی سے کہا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ وہ آنے والے لمحات کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر بولنا پڑا، ہم ڈکسن روڈ جا رہے ہیں۔ کیا لمبا چکر لگا کر ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا ارادہ ہے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ دفعتاً پیچھے بیٹھا ہوا آدمی گرایا اور اس کے ریوالور کی نالی خاور کی گردن سے جا لگی۔ یارو، کیا سچ مچ پاگل ہو گئے ہو؟ خاور جھنجھلا کر بولا، میں اتنا گدھا نہیں ہوں کہ چلتی کار سے چھلانگ لگا دوں۔ جواب میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ریوالور کی نال بدستور اس کی گردن سے لگی رہی۔ خاور بھی خاموش ہو گیا۔ وہ بکواس کر کے اپنی زبان نہیں تھکانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے کیوں لے جا رہے ہیں۔ کار شہر سے باہر نکل آئی۔ بڑی بڑی عمارتیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں اور اب سرسبز میدان اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالآخر کار ایک جگہ رک گئی اور خاور سے اترنے کو کہا گیا۔ ریوالور اب بھی اس کی گردن پر موجود تھا۔ خاور نے کسی ہیل و حجت کے بغیر تعمیل کی۔ اب وہ ایک عمارت کی طرف جا رہے تھے جس کی چمنی سے خاور نے اندازہ کر لیا کہ وہ کسی قسم کی فیکٹری ہے۔ قریب پہنچنے پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ حقیقتاً شیشے کے برتنوں کا کارخانہ تھا۔ جیسے ہی وہ پھاٹک میں داخل ہوئے، ایک کار فراٹے بڑھتی ہوئی سڑک سے گزر گئی اور خاور نے دل ہی دل میں ایکسٹو کا نعرہ لگایا، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ان دونوں ہی نے دیکھنے کی زحمت گوارا کی۔ جولیانا فٹس واٹر، جو نسلاً سوئس تھی، ہمیشہ اطالوی گیت گایا کرتی تھی۔ اسے اطالوی موسیقی بہت پسند تھی، لیکن جب بھی اس نے اپنے پراسرار آفیسر X2 کا فون ریسیو کرنا پڑتا تو اسے گھنٹوں اطالوی یا سوئس گیت بھی یاد نہیں آتے تھے۔
محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کے 8 ممبروں میں سے وہ بھی ایک تھی۔ اس وقت وہ ایک اطالوی گیت گنگنا رہی تھی اور ہاتھ سویٹر بننے میں مصروف تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سویٹر ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر ایک طویل انگڑائی لی۔ گھنٹی برابر بجتی رہی۔ ہیلو، اس نے باؤتھ پیس میں کہا۔ مس جولیا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس، جولیا اسپیکنگ، میں ایکسٹو بول رہا ہوں۔ یس سر، یس سر۔ جولیا بکھلا گئی، اس کا سر ہوا میں اڑنے لگا۔ تم جعفری کے حالات سے واقف ہی ہو؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہوا ہے۔ تمہارے پاس جعفری کی کوئی تصویر ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، تھا تمہارے ڈرائنگ روم میں جو ٹیبل فریم ہے اور جس میں ایملی برونٹی کی تصویر لگی ہوئی ہے، کیوں ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، جولیا نے متحرانہ انداز میں کہا۔ اچھا، تو اس فریم میں ایملی برونٹی کی تصویر نکال کر جعفری کی تصویر لگا دو۔ بہت بہتر جناب، جولیا نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے سار نظر آنے لگے۔ تمہیں حیرت ہوگی، ایکسٹو نے کہا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ 2 آدمی جعفری کی تلاش میں ہیں۔ تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانا، وہ جعفری کے متعلق پوچھ گچھ کریں تو تم کہنا کہ تم پہلی بار وہ نام سن رہی ہو۔ جب وہ تصویر کی طرف اشارہ کریں تو اس طرح چونکنا جیسے تمہیں وہاں اس کی موجودگی کا دھیان ہی نہ رہا ہو، پھر خوفزدہ نظر آنے لگنا۔ ظاہر ہے کہ پھر تمہیں جعفری کے متعلق کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ شاید وہ دونوں خود کو محکمہ سراغ رسانی کے آفیسر ظاہر کریں، لیکن تم انہیں وہ مقام بتا دینا جہاں جعفری چھپا ہوا ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے جناب، جولیا نے جواب دیا۔ اوہ، تم ان دونوں کو دانش منزل لے جانا، عمارت خالی ہے، میں نے سارے انتظامات مکمل کرا دیے ہیں، بس تم انہیں یہ کہہ کر وہاں لے جانا کہ جعفری وہیں چھپا ہوا ہے، بقیہ معاملات میں دیکھ لوں گا۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا، مجھے تمہاری ذہانت پر فخر ہے، ایکسٹو نے کہا، اور جولیا خوشی سے پھول گئی۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ کیپٹن خاور کو زبردستی ایک کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ اس وقت کارخانے کی مشینیں بند تھیں اور وہاں سناٹے کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں ان 4 آدمیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو۔ وہ دونوں جو خاور کو یہاں تک لائے تھے جا چکے تھے، ان کی جگہ دوسرے 3 آدمیوں نے لے لی تھی، لیکن ان تینوں کے چہرے نقابوں میں پوشیدہ تھے۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر، خاور نے احتجاجاً کہا۔ اسے بھی وہی سمجھو، ایک نقاب پوش بولا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ والٹر نے جعفری سے کیا گفتگو کی تھی؟ کیا میں ان دونوں کے پاس موجود تھا؟ خاور نے کسیلے لہجے میں سوال کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نقاب پوش بولا۔ جعفری نے تم سے اس کا تذکرہ ضرور کیا ہوگا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا، نقاب پوش اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف منہ موڑ کر بولا۔ اسے ٹھیک کرو۔ خاور اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا ریوالور تو پہلے ہی چھین لیا گیا تھا۔ ویسے وہ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی لڑ مرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ تینوں بیک وقت اس پر ٹوٹ پڑے، مگر خاور پر قابو پانا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے 2 ہی 4 ہاتھوں میں ان کے مزاج درست کر دیے، لیکن آخر کار اس کا ستارہ گردش میں آ ہی گیا۔ جب وہ پینترا بدل بدل کر ان پر گونسے برسا رہا تھا، ایک نے زمین پر گر کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور وہ منہ کے بل فرش پر ڈیر ہو گیا، اور پھر خاور کو ہوش نہیں کہ وہ کیسے اور کتنی دیر میں بے ہوش ہوا۔ ویسے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی کمرے میں نہیں ہے۔ سر پر کھلا ہوا نیلا آسمان تھا اور چاروں طرف قد آدم چاریاں لہرا رہی تھی۔ جنگل بصیرہ لینے والے پرندوں کے شور سے گونجا ہوا تھا۔ دھوپ میں سرخی سی پیدا ہو چکی تھی اور خاور کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے بدن پر ایسے کپڑے نہیں تھے جو دسمبر کی ایک سرد ترین شام کا مقابلہ کر سکتے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، حالانکہ ابھی اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، لیکن وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے حالات میں جسم کے درد یا سر کے چکر کی طرف تو دھیان دینا بڑی غیر فطری بات ہوتی۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور اسے جھاڑیوں کے اوپر کسی کا سر دکھائی دیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ آدمی اس کے سامنے تھا۔ اوہ تنویر! خاور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تم کہاں؟ تمہاری موٹر سائیکل باہر موجود ہے، تنویر بولا۔ ایکسٹو کی ہدایت پر میں اسے گرانڈ ہوٹل سے یہاں لایا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تم ان جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہو۔ فون پر گفتگو ہوئی؟ خاور نے پوچھا۔ ظاہر ہے، تنویر نے کہا۔ اس نے تمہیں اور کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم یہاں کتنی دیر سے ہو؟ خاور نے پوچھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے۔ میں نے تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا۔ اب پانی کی تلاش میں گیا تھا مگر یہاں کوئی تالاب بھی نہیں ہے۔ نہر ہے لیکن آج کل خشک پڑی ہے۔
میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں یہاں کیسے پہنچا، خاور بڑبڑایا۔ مگر بات کیا تھی؟ تنویر نے پوچھا۔ وہی جعفری والا قصہ، خاور بولا۔ لیکن وہ قصہ کیا ہے؟ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، خاور نے کہا۔ جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ میری معلومات نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں میرے رول سے تم بے خبر ہو۔ خاور نے وہ سب کچھ دہرایا جو اس پر اب تک گزرا تھا۔ اوہو، تنویر نے ایک لمبی سانس لی۔ تب تو تمہیں یہاں پہنچانے والا X2 ہی ہوگا۔ تنویر، تم نے کبھی خواب میں بھی ایسا آفیسر دیکھا ہے؟ خدا کی قسم، دنیا کے پردے میں ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ آفیسر کی شان تو یہ ہوتی ہے میز کے پیچھے بیٹھا حکم چلایا کرے، مگر وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اس کی شخصیت سے ناواقف ہیں، ورنہ ہم اتنے پھرتیلے پن کے ساتھ کام نہ کر سکتے۔ یہ بہت اچھا ہے خاور۔ وہ دونوں جاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آئے۔ وہاں خاور کی موٹر سائیکل موجود تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب کیا رائے ہے؟ خاور نے پوچھا۔ گلاس فیکٹری کی طرف سے واپس چلیں۔ نہیں، تنویر سر ہلا کر بولا، اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ خیر، خاور کرا کر مردہ سی آواز میں بولا، ورنہ میں اس طرح تو واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچھا، آئندہ کے لیے بھی کوئی ہدایت؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، تنویر بولا۔ جنگل کے سناٹے میں موٹر سائیکل کی کرخت آواز تموج پیدا کرنے لگی۔